بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ مستعاضلہ کی تشریح۔ چوتھا رکن مستعاضلہ یعنی استعاضے کا مقصد اور ہدف ہے۔ جان لو کہ مستعیض پناہ لینے والا بنیادی اصولی اور ذاتی طور پر کمال، خوش بختی اور اچھائی کا طالب ہوتا ہے، جو سالکوں کے مقام و مراتب کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ سالک جب تک نفس اور مادہ و تبدیت کے زندان میں مقید رہتا ہے، اس وقت تک اس کے سیر و سلوک کی منزل مقصود نفسانی کمالات اور پست مادی و طبعی کامیابیوں کا حصول ہوتی ہے۔ یہ سلوک کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، جب وہ نفس کے گھر سے خارج ہو کر روحانی مقامات اور تجرد کے کمالات کا مزہ چکھتا ہے، تو اس کا مقصد بلند تر اور نصب العین کامل تر ہوتا ہے۔ تب وہ نفسانی کمالات کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ یوں اس کا نصب العین کمالات قلبیہ اور باطنی کامیابیوں کا حصول ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس مقام سے بھی گزر کر روحانی سیر کے مقام تک پہنچتا ہے، تو تجلیات الہیہ کے ابتدائی آثار اس کے باطن میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یوں اس کے باطن کی زبان شروع میں مقام اول کے بارے میں ہو، کیونکہ اس میں فاطریت کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرحلے اور مقام میں سالک کا حقیقی مقصود و مطلوب ذاتی کمال اور ذاتی کامیابی اور خوشبختی کا حصول ہے۔ چونکہ کامیابیوں اور کمالات کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر ایک شیطان آڑے آتا ہے اور کوئی نہ کوئی شیطانی چال منزل تک رسائی سے روکتی ہے۔ اس لیے سالک اپنے اصلی مقصود اور ذاتی مطلوب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس شیطان، اس کی برائیوں اور اس کے داموں کے شر سے پناہ لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ پس در حقیقت استعاضہ کا مقصد یہ ہے کہ سالک اس کے ذریعے مطلوبہ کمال، کامیابی اور منزل مقصود تک رسائی حاصل کرے۔ یاد رہے کہ سب سے آخری منزل مقصود حق تعالیٰ جلت عظمیہ ہے۔ اس مقام پر یا اس کے بعد ہر چیز محو اور فنا ہو جاتی ہے، سوائے خدائے جل جلالہ کے۔ اس کے ساتھ شیطان کے شر سے استعاضہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن محو کی حالت میں استعاضہ کی پھر ضرورت پڑتی ہے۔ شیطان کا فریب۔ اولی العزم انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے حالات میں تدبر کرو، باطل خواہشات اور شیطانی وعدوں کو ٹھکرا دو۔ شیطان کے فریب میں نہ آؤ، نفس امارہ کے ہاتھوں دھوکہ مت کھاؤ۔ ان کا دھوکہ نہایت پیچیدہ ہوتا ہے۔ وہ ہر باطل امر کو حق کے لباس میں انسان کے سامنے جلوہ گر کرتے اور انسان کو فریب دیتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کو یہ امید دلا کر بدبختی سے دوچار کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری حصے میں توبہ کی گنجائش ہے، حالانکہ گناہوں کی تہ در تہ تاریکیوں نیز حقوق الناس اور حقوق اللہ کی بے حد پامالی کے باعث عمر کے آخری حصے میں توبہ کرنا بہت مشکل اور سنگین ہے۔ آج انسان کی قوت ارادی مضبوط ہے، جوانی کی قوتیں جوبن پر ہیں، گناہ کا درخت اتنا تناور نہیں ہوا، نفس پر شیطان کا تسلط اتنا مستحکم نہیں ہوا، عالم ملکوت اور فطرت الہیہ کے ساتھ نفس کا رابطہ ہنوز اتنا پرانا اور کمزور نہیں ہوا، نیز توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت کے اسباب زیادہ فراہم ہیں۔ لیکن شیطان اور نفس امارہ انسان کو توبہ کرنے، گناہ کے اس کمزور درخت کو جڑ سے اکھاڑنے اور اس عارضی شیطانی تسلط کا خاتمہ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ بڑھاپے میں توبہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، جب آج کے برخلاف انسان کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں، گناہوں کا درخت پرانا اور تند و مند ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر و باطن پر شیطان کا مستقل غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، عالم طبیعت اور مادیت کی محبت دل میں راسخ ہوتی ہے، عالم ملکوت سے دوری میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، فطرت کی روشنی بجھ چکی ہوتی ہے اور توبہ کے شرائط بہت سخت اور تلخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب شیطانی فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی شیطان اور نفس امارہ انسان کو شفاعت کرنے والی ہستیوں کی شفاعت کی جھوٹی امید دلا کر ان مقدس ہستیوں کی
بارگاہ سے دور اور ان کی شفاعت سے محروم بنا دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کی کثرت آہستہ آہستہ دل کو سیاہ اور سرنگوں بنا دیتی ہے اور انسان کو برے انجام سے دوچار کرتی ہے۔ شیطان انسان کے ایمان کو چرانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس مقصد تک رسائی کے لیے وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کو شفاعت کی طلب ہے تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں صحیح و کوشش کے ذریعے اپنے اور اپنے شفیعوں کے باہمی رابطے کو برقرار رکھے اور محشر کے دن شفاعت کرنے والوں کے حال کو مد نظر رکھے اور دیکھے کہ ان کی عبادت اور ریاضت کا کیا حال تھا۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تب بھی اگر آپ کے گناہوں اور مظالم کا بوجھ سنگین ہو تو ممکن ہے کہ برزخ اور قبر کے گوناگوں اور سنگین عذاب میں آپ کو شفاعت نصیب نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ برزخ کے ذمہ دار تم خود ہو۔ برزخ کے عذاب کا موازنہ اس دنیا کے عذاب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ برزخ کی مدت کتنی ہوگی اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ممکن ہے کہ برزخ کی مدت لاکھوں کروڑوں سالوں پر محیط ہو۔ پھر قیامت میں بھی ممکن ہے کہ طویل مدت تک گوناگوں اور ناقابل برداشت عذابوں کا مزہ چکھنے کے بعد ہمیں شفاعت نصیب ہو، جیسا کہ احادیث میں بھی مذکور ہے۔ شیطان کا فریب اور دھوکہ۔ پس شیطان کا فریب انسان کو نیک عمل سے باز رکھتا ہے، اسے بے ایمانی یا سنگین گناہوں کے ساتھ دنیا سے لے جاتا ہے اور اسے بدبختی اور شقاوت کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کبھی شیطان الرحمین کی بے کرا رحمت کی امید دلا کر انسان کو رحمت الہی سے محروم بنا دیتا ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ بے شمار انبیاء کی بعثت، آسمانی کتابوں اور فرشتوں کا نزول، انبیاء پر وحی و الہام اور راہ حق کی طرف رہنمائی، الرحمن الرحیم کی رحمتی کے جلوے تو ہیں۔ اللہ کی رحمت پورے عالم پر محیط ہے، لیکن ہم ہیں جو آب حیات کے کنارے پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت قرآن مجید ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بے قرار رحمت کی آرزو اور خواہش ہے تو اس وسیع رحمت قرآن سے استفادہ کرو۔ اس نے کامیابی اور فلاح کے راستے کھول دیے ہیں۔ اس نے چاہ اور راہ کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اگر تم خود اپنے پیروں پر چل کر ناکامی کی کنویں میں کودنا ہے اور راہ راست سے ہٹ جانا ہے تو اس میں رحمت الہی کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا کہ اچھائی اور کامیابی کا راستہ کسی اور طریقے سے لوگوں کو دکھایا جاتا تو خدا اپنی رحمت ذات کے باعث ایسا ہی کرتا، اور اگر یہ ممکن ہوتا کہ لوگوں کو جبراً کامیابی سے ہمکنار کیا جائے تو خدا ایسا ہی کرتا، لیکن کاش ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا راستہ وہ ہے جسے صرف اختیاری قدموں کے ذریعے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ اخروی کامیابی طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر اختیار مسلوب ہو تو نہ کوئی فضیلت ہے اور نہ کوئی عمل صالح عمل رہے گا۔ آیت شریفہ لا اکراہ فی الدین کا مقصد یہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، دین خداوندی کے ظاہری احکام میں جبر ممکن ہے، لیکن اس کی باطنی حقیقت میں نہیں۔ انبیاء علیہ السلام ایک طرف سے اس بات پر مامور تھے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسلام کی ظاہری تعلیمات پر عمل کرائیں تاکہ عدل الہی کی ظاہری صورت دنیا میں جلوہ گر ہو، جبکہ دوسری طرف سے اس بات پر مامور تھے کہ لوگوں کو باطن کا راستہ دکھائیں تاکہ لوگ اپنے پیروں پر چل کر اس اختیاری راستے کو طے کریں اور کامیابی اور سعادت سے ہمکنار ہوں۔ خلاصہ یہ کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک یہ ہے کہ رحمت الہی کی امید دلا کر انسان کو رحمت سے محروم بنا دے۔ تیسرا حصہ سلوک کے مقامات اور منازل۔ پہلی فصل یقظہ بیداری۔ قرآن میں قیام اور بیداری کا حکم۔ کہو میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم لوگ دو کی شکل میں یا اکیلے ہی قیام کرو۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں کو بتا دو میں تمہیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہوں، ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں۔ یہاں خدا واعظ ہے، رسول اکرم واسطہ ہیں، اور قوم جملہ اقوام اور سب خلق خدا مخاطب ہیں، سب میں ہم بھی شامل ہیں۔ وہ ایک نصیحت جس کا اللہ حکم دے رہا ہے یہ ہے کہ کہو میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اس ایک نصیحت کو ان تمام نصائح کے سر فہرست ہونا چاہیے جو خداوند تبارک و تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کی طرف سے صادر ہوئی ہیں۔
حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ ایک نصیحت یہ ہے، تم خدا کی خاطر قیام کرو، خدا کی خاطر انقلاب برپا کرو۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ سلوک کی پہلی منزل یقظہ یعنی بیداری ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری منازل سائرین جو ارباب سلوک کے مقامات و منازل کو بیان کرتی ہے میں اسی آیت سے تمسک کرتے ہیں اور یقظہ یا بیداری کو پہلی منزل قرار دیتے ہیں۔ اس دعوے کی تائید میں وہ اس آیت شریفہ کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا نے فرمایا ہے، ان کا بیان یہ کہ آیت سے مراد ہے بیدار ہو جاؤ، کہ بیداری بھی قیام کی ایک قسم ہے۔ دنیا میں رونما ہونے والے تمام انقلابات اور تمام تحریکیں بھی قیام ہیں۔ خواب سے قیام، بیداری کے بعد قیام۔ ہم لوگ خوابیدہ ہیں اور بیدار نہیں ہوئے۔ ہمیں خواب سے بیدار ہونا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دنیا اور عالم طبیعت کے نشے میں بے ہوش اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری بصارت و سماعت مکمل طور پر عالم طبیعت اور مادیت کی طرف متوجہ ہے۔ اس مرد سالک خواجہ عبداللہ بن محمد انصاری عظیم محدث و عارف تھے۔ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے۔ خرقانی کی وفات کے بعد خواجہ ان کے جانشین بنے۔ خواجہ کے قلمی آثار میں منازل سائرین اور والعارفین شامل ہیں۔ اگر ہم بیدار ہو جائیں، اپنا راستہ پال لیں اور اس راستے کو طے کریں جو خدا کا بتایا ہوا صراط مستقیم اور اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، نیز ہم انحرافات سے بچتے رہیں، اللہ اور احکام الہی پر توجہ دیں اور جس راستے پر خواہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس پر ہم اپنے اختیار کے دائرے میں اپنی مرضی سے چلیں، تو جب ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں پہنچیں گے تو ہماری کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور نور ہی نور ہوگا۔ یہ دنیا ظلمت قدہ ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، بیدار ہو جائیں اور جان لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ کی خاطر مجاہدت کرنی چاہیے، خدا کے لیے قیام کرنا چاہیے اور ہر لحاظ سے اپنی ان ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے جنہیں اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، نیز صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ کے لیے قیام سیر و سلوک کی تمہید۔ پہلا مرحلہ قیام ہے۔ ارباب سیر و سلوک نے بھی اسے پہلی منزل قرار دیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ منزل نہ ہو بلکہ تمہید ہو۔ منازل سائرین میں اسے پہلی منزل کہا گیا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ مقدمہ اور تمہید ہو جبکہ منزل اس کے بعد واقع ہو۔ پہلا مرحلہ ایک نصیحت ہے جسے ایک ایسی ہستی کے جو خود آگاہ تر ہے نے بیان فرمایا اور حکم دیا ہے، ان سے کہو صرف ایک نصیحت، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی خاطر قیام کرو۔ ہر کام کا نقطہ آغاز یہ کہ قیام اللہ کے لیے ہو۔ انسان خدا کے لیے قیام کرے، خدا کی خاطر کھڑا ہو اور اس کی خاطر خواب سے بیدار ہو۔ گویا اللہ حکم دے رہا ہے ان خوابیدہ، افتادہ اور بے ہوش لوگوں سے کہو، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرو اور چل پڑو۔ ہم لوگوں نے بھی ابھی تک اس نصیحت پر ایک کان بھی نہیں دھرا۔ ہم نے اللہ کی خاطر اپنا سفر شروع ہی نہیں کیا، بلکہ ہم اپنی خاطر سفر کر رہے ہیں۔ بیداری مستضعفین کی رہائی کا موجب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے تمام مظلوموں اور اس جہاں کے جملہ مستضعف لوگوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائے تاکہ سبھی ان سپر طاقتوں کے تسلط سے نجات حاصل کریں، اور ایسا ہونا ضروری ہے۔ اب صورتحال ایسی کہ مستضعف قوتیں مستکبرین کے خلاف اٹھ کھڑی اور بیدار ہو گئی ہیں۔ بیداری پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم یقظہ ہے۔ عرفانی سیر و سلوک میں بھی یقظہ پہلی شرط ہے۔ ہمارا یہ سفر بھی عرفانی اور رحمانی سفر ہے، یہاں بھی بیداری شرط اول ہے۔ بیداری سیر و سلوک کے آغاز کی تمہید۔ آج ہم جیسے لوگ تاریک حجابوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ یہی پردے ہیں۔ ان حجابوں سے نجات کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی محجوبیت کا احساس ہو جائے، نیز ہم اس مادی اور طبعی حجاب کو بتدریج پہچان لیں جس نے
ہمارے پورے وجود کے تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ اور عیاں چیزوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ وہ بیداری ہے جسے بعض ارباب سلوک پہلی منزل قرار دیتے ہیں، جو درست نہیں۔ در حقیقت یہ بیداری سیر و سلوک کے آغاز کی تمہید اور خارجی شرط ہے، جبکہ تمام ظلمانی حجابوں اور ان کے بعد نورانی حجابوں کو ہٹانا توحید کی پہلی منزل تک رسائی سے عبارت ہے۔ انبیاء انسانوں کی بیدار کرنے والے ہیں۔ انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ بشریت کو روحانی ترقی سے ہمکنار کریں اور انہیں حجابوں سے نجات دیں، لیکن افسوس کہ قسم خوردہ شیطان نے اپنے گماشتگوں کے ذریعے انبیاء کے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دیا۔ ہم سب خوابیدہ اور حجابوں میں چھپے ہوئے ہیں، گویا جہنم نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور عالم مادہ و طبیعت کا پردہ شہود و احساس کی راہ میں حائل ہے۔ بیداری کی آرزو، سب اس کے عاشق اور اس کے جمال و کمال کے پروانے ہیں۔ کاش کہ ہم بیدار ہوتے اور سب سے پہلی منزل یعنی بیداری کی منزل پر فائز ہوتے۔ کاش کہ خداوند اپنے الطاف خفیہ کے طفیل ہماری مدد فرماتا، نیز ہمیں اپنی ذات اور اپنے جمال و کمال کا راستہ دکھاتا۔ کاش کہ نفس کا یہ سرکش گھوڑا رام ہوتا اور انکار کی عادت سے دستبردار ہوتا۔ کاش کہ ہم اس سنگین بوجھ کو اتار دیتے اور ہلکے پھلکے ہو کر اس کی طرف روانہ ہوتے۔ کاش ہم پروانوں کی طرح اس کے شمع جمال میں چپ چاپ جل کر راکھ ہو جاتے۔ کاش کہ ہم جادہ فطرت پر چند قدم گامزن ہوتے اور فطرت کے تقاضوں کو اس قدر پامال نہ کرتے۔ انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں بیدار فرمائے گا۔ بیداری کی تلقین۔ اس دنیا میں ہم صرف چند روز رہیں گے، یہ اور بات ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں گا اور آپ اس کے بعد 100 سال بعد یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ سب عارضی ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، انسان کے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ جو چیز انسان کو جہنم یا جنت میں پہنچاتی ہے وہ خود انسان ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو ایک نئے عالم کا آغاز ہوتا ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھوں تیار کیا ہے۔ باہر سے کوئی چیز نہیں آئے گی، جو کچھ ہوگا وہ انسان کا اپنا کارنامہ ہوگا۔ ملکی خود مختاری کے لیے بیداری کی ضرورت۔ سب سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ اور یادآوری ضروری ہے کہ جو قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہونے اور اپنے ملک کا انتظام چلانے کی خواہاں ہو، اس پر سب سے پہلے لازم ہے کہ بیدار ہو جائے۔ سیر اللہ کے معاملے میں بھی ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ یقظہ یعنی بیداری سب سے پہلی منزل ہے۔ بیداری کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں۔ معرف کا انکار۔ سب سے پہلی شرط بیداری ہے۔ انسان کو بیدار ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم سب خوابیدہ ہیں۔ جب انسان مرے گا تو بیدار ہو جائے گا، لیکن کہاں ہے وہ جسے یہ مقام حاصل ہو؟ اہم چیز یہ ہے کہ انسان ان فرامین پر غور کرے جو کتابوں میں مروی ہیں، اور ملاحظہ کرے کہ وہ تمام باتیں جو اہل معرفت کے بقول علمی ہیں وہ ہماری دعاؤں میں اس سے ماورا ہیں۔ اگر آپ اس بات کا انکار کریں تو گویا آپ نے ان حضرات کے قول نیز ائمہ کے اقوال کا بھی انکار کیا ہے، اگرچہ آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ انکار انسانیت کے راستے کا کانٹا ہے جو انسان کو ایک قدم بھی اوپر جانے نہیں دیتا۔ یہ نفسانی خواہشات ہی اس عالم میں موجود تمام مفاسد کا سرچشمہ ہے۔ ان مفاسد نے دنیا کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ دنیا ان مفاسد کے باعث آگ میں جل رہی ہے۔ وقت کی وسعت کا گمان۔ جان لو کہ انسانیت کی پہلی منزل یقظہ اور بیداری ہے۔ جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو کہ وہ مسافر ہے، اس پر سفر لازم ہے۔ وہ ایک منزل مقصود رکھتا ہے، اس منزل کی طرف بڑھنا اس پر لازم ہے اور مقصد کا حصول ممکن ہے۔ اس وقت تک اس کے اندر عزم و ارادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان امور میں سے ہر امر تشریح طلب ہے، لیکن اگر ہم ان کا ذکر کرنے لگیں تو یہ بات طویل ہو جائے گی۔ جاننا چاہیے کہ اس بیداری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو منزل مقصود اور سفر کی ضرورت کا دل سے محو کر دیتی ہے اور انسان کے عزم و ارادے کا گلا گھونٹ دیتی ہے، وہ انسان کا یہ گمان ہے کہ سیر و سلوک کے آغاز کے لیے ہنوز کافی وقت ہے، اور اگر آج سفر کا آغاز نہیں کیا تو کل صحیح، یا اس سب مہینے میں سفر نہیں کیا تو دوسرے مہینے میں صحیح۔ لمبی امیدوں، زندہ رہنے کے گمان اور فرصت کے باقی رہنے کی امید کا یہ سلسلہ انسان کو اصل منزل مقصود یعنی آخرت کی تیاری کی ضرورت، سفر کے ساتھی کی تلاش اور زیادہ راہ تیار کرنے کی کوشش سے باز رکھتا ہے۔ بعض انسان مکمل طور پر آخرت کو فراموش
کر دینا اور منزل مقصود کو بھلا دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی انسان کو دور دراز کا خطرناک سفر درپیش ہو، سفر کا وقت تنگ ہو، اسے وسائل اور مددگاروں کی اشد ضرورت ہو اور وہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود منزل مقصود کو بھلا بیٹھے۔ واضح ہے کہ اگر انسان اس نسیان کا شکار ہو جائے تو وہ زیادہ راہ اور سامان سفر کا کوئی اہتمام نہ کرے گا، لہٰذا جب سفر درپیش ہوگا تو وہ درماندہ اور بیچارہ ہو کر دوران سفر ہلاک ہو جائے گا اور کسی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ توبہ سے غفلت۔ عزیزم، جان لو کہ یہ ایک ضروری ہے لیکن خطرناک سفر درپیش ہے۔ اس سفر کا سامان ہم سفر، توشہ اور سواری، علم اور مفید اعمال ہیں۔ اس سفر کا وقت معلوم نہیں، ممکن ہے کہ وقت بہت کم ہو اور فرصت ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ انسان کو کیا معلوم کہ کب سفر کرنا ہے، کب سفر کرنا پڑے۔ آپ اور ہم طویل آرزوؤں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں جو حب نفس، شیطانی چالوں اور شیطانی کارناموں کا نتیجہ ہے۔ ان آرزوؤں نے ہمیں فکر آخرت سے اس طرح روک رکھا ہے ہمیں کسی کام کی فکر ہی نہ ہو۔ اگر ہم سفر کے خطروں اور موانع کے شکار ہوئے تو پھر توبہ و انابہ اور اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے اصلاح احوال کی کوشش ہی نہیں کریں گے، نیز زیادہ سفر اور سواری کا بھی بندوبست نہیں کریں گے، پھر اچانک پیغام اجل پہنچ جائے گا اور ہم زیادہ راہ سواری اور سفر کی تیاری کے بغیر ہی لے جائیں گے۔ ہمارے پاس نہ کوئی عمل صالح ہے اور نہ کوئی مفید علم ہے، جبکہ اس عالم کا دار و مدار انہی دو باتوں پر ہے۔ ہم نے نہ ان میں سے کسی کا اہتمام کیا ہے، اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ بھی خالص اور کھرا نہیں ہے، بلکہ ہم نے قبولیت کی راہ میں حائل ہزاروں موانع کے ساتھ اسے انجام دیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی علم حاصل کیا ہے تو وہ بھی بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے۔ ہمارا علم یا تو فضول اور لغو ہے یا راہ آخرت کے بڑے بڑے موانع میں سے ایک ہے۔ اگر ہمارا علم اور عمل نافع ہوتا تو ہمارے سال کی کوششیں جو ہم نے ان دونوں کی خاطر انجام دی ہیں واضح طور پر مؤثر ہوتی ہیں اور ہمارے اخلاق و کردار میں تبدیلی آتی۔ کیا وجہ ہے کہ 40-50 سالوں پر محیط ہمارے علم و عمل نے ہمارے دلوں پر الٹا اثر کیا ہے اور ہمارے قلوب کو سنگ خارا سے بھی زیادہ سخت بنا دیا ہے۔ نماز معراج مومن ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا ہے؟ وہ خوف اور خشیت کہاں ہے جو علم کا لازمہ ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمیں ہماری موجودہ حالت میں کوچ کا حکم ملے تو ہمیں عظیم خسارے اور بے شمار حسرتوں سے روبرو ہونا پڑے گا جن کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ پس آخرت سے غفلت وہ امر ہے کہ اگر اللہ کے ولی اعظم امیر المومنین علیہ السلام اسے ہمارے لیے خطرناک قرار دیں اور اس کے محرک یعنی طویل آرزوؤں کو ہمارے لیے خوفناک قرار دیں تو یہ بالکل برحق ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سفر کتنا خطرناک ہے۔ وہ انسان جسے لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں آنا چاہیے، ہر وقت زیادہ آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے اور اس بارے میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اگر آخرت کو بھلا دے، خواب غفلت میں محو ہو جائے اور اس بات سے غافل ہو جائے کہ ایک عالم اور بھی ہے اور ایک دوسرا سفر بھی درپیش ہے، تو معلوم نہیں کہ وہ کس تباہی سے دوچار ہوگا اور کس سیاہ بختی کا شکار ہوگا۔ فراموشی اور طویل آرزوئیں۔ پس جان لو کہ ہمیں خطرناک سفر درپیش ہے اور ہماری غفلت و فراموشی نفس اور شیطان کی مکاریوں کا حصہ ہے۔ امیدوں، آرزوؤں اور خواہشات کا اس طویل سا سلسلہ ابلیس اور نفس امارہ کی چالوں کا حصہ ہے۔ پس اس خواب گراں سے بیدار ہو جاؤ اور ہوش میں آ جاؤ۔ جان لو کہ تم مسافر ہو اور تمہاری ایک منزل مقصود ہے، تمہاری منزل ایک اور عالم ہے۔ تمہیں اس دنیا سے خواہ مخواہ جانا ہی جانا ہے، خواہ نہ خواہ جانا ہی جانا ہے۔ اگر تم نے دوسرے عالم کے لیے مطلوبہ وسائل سفر فراہم کیے ہیں تو تم اس سفر میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے اور بے یار و مددگار نہیں بنو گے، ورنہ فقیر، بیچارہ اور بے نوا بن جاؤ گے۔ پھر تم خوش بختی سے آری بدبختی کی طرف، بے نیازی سے تہی فقر کی طرف، آرام و راحت سے آری عذاب کی طرف، نہ بجھنے والی آگ کی طرف، ختم نہ ہونے والے عذاب کی طرف، خوشی سے آری غم و اندوں کی طرف اور
بے پایاں حسرت و ندامت کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ ہاں اے غافل دل، خواب گراں سے بیدار ہو جاؤ اور آخرت کے سفر کی تیاری کر۔ سفر کی گھنٹی بج چکی ہے، جب اسرائیل کے کارندے مصروف عمل ہیں اور تجھے لمحہ با لمحہ عالم آخرت کی طرف ہانک کر لے جا رہے ہیں، لیکن تو پھر بھی غفلت اور بے پرواہ ہے۔ گناہوں کے باعث دل کی سیاہی کب تک خواب غفلت میں غلطوں اور خرابی و تباہی کے گرداب میں غوطہ ورد رہو گے؟ خدا سے ڈرو، کاموں کے عواقب سے ہوشیار رہو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم بیدار نہیں ہوئے تو ابھی تم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا ہے۔ سیر و سلوک کی راہ میں پہلا قدم بیداری یکزا ہے، لیکن تم سوئے ہوئے ہو۔ آنکھیں کھلی ہیں لیکن دل مہوے خواب ہے۔ اگر گناہوں کے باعث دل خواب آلود اور قلوب اگر گناہوں کے باعث دل خواب آلود اور قلوب سیاہ و زنگ آلود نہ ہوتے تو تم اپنے غلط اعمال و اقوال سے لاپرواہ اور آسودہ خاطر نہ ہوتے۔ اگر تمہیں اخروی امور اور آخرت کے ہولناک مراحل کی ذرہ برابر فکر ہوتی تو تم اپنی سنگین ذمہ داریوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے۔ عالم طبیعت کا حجاب، پہلا قدم یہ کہ آپ اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کریں۔ پہلا قدم یہ کہ انسان اللہ کی خاطر قیام کرے، بیدار ہو جائے اور ہماری طرح مہوے خواب نہ رہے۔ ہم لوگ اس وقت خوابیدہ ہیں، اگرچہ بظاہر بیدار ہیں۔ ہماری حیوانیت بیدار لیکن انسانیت خوابیدہ ہے۔ ہم سب مہوے خواب ہیں۔ اس وقت لوگ خوابیدہ ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ کیا شور و غوغا ہے۔ بے شک جہنم نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، آج بھی احاطہ کر رکھا ہے، لیکن چونکہ انسان مادی اور طبعی عالم کے نشے میں دھت ہے، اس لیے اسے درک نہیں کر پاتا۔ جب یہ نشہ اتر جائے گا تو دیکھے گا کہ آگ ہی آگ ہے، اس راہ پر چلنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ ہم لے جائیں گے، البتہ ہمیں اس طرف لے جائیں گے۔ ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ ہمیں انبیاء سے تربیت لینی چاہیے۔